آپ سب کے دلوں کی دھڑکن پاکستان پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر 31 سالوں کے بعد جمہوریت کو توڑنے والے مرد مجاہد فرزند کشمیر فرزند پنچ جناب سردار تنویر الیاس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تعلیمی کی گون میں راولہ کوٹ کے اعلان راولہ کوٹ کے خطیب ہوں جناب سردار تنویر الیاس صاحب۔ تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف تحریک آزادی کشمیر تحریک آزادی کشمیر نعرہ تکبیر تیری سالت تیری آس میری آس تنویر الیاس قدم بڑھاؤ تنویر الیاس پنچ بچاؤ تنویر الیاس مظفرآباد بچاؤ تنویر الیاس میرپور بچاؤ تیری آس میری آس تیری آن پنچ کی آن نعرہ تکبیر تنویر الیاس قدم بڑھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی یہ انتہائی خوبصورت تقریب شہداء غازیوں مجاہدوں کی دھرتی پنچ راولہ کوٹ جو پنچ کا دل ہے، اس میں یہاں پہ موجود میرے بھائی سردار نیر ایوب صاحب، سردار ارزش صاحب، سردار خطاب اعظم صاحب، سردار عامر جمیل صاحب، سردار احمد صغیر، سردار اورنگزیب صاحب، سردار عامر رفیق صاحب، سردار سعود افتخار صاحب۔ آپ لوگوں نے کسی میں لکھے جو بتائیں گے چھوڑ تو نہیں ہے کوئی اور نام کسی کا رہا تو نہیں صاحب یہاں پہ موجود میری بہنیں بیٹیاں اور جو موجود آپ بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم۔ آج پرسوں میری اور جب نیب صاحب کی صبح ملاقات ہوئی، یہ چونکہ پیچھے گلا کر رہے تھے کہ کوئی آپ لوگوں نے کوئی ہمارا کو پرسانے حال ہی نہیں ہے، میں نے کہا جی ایک انار 100 بیمار چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، کس سے لڑیں چونکہ ایسی صورتحال ہے، تو میں نے کہا پھر بھی آپ حکم کریں کیا کرنا۔ تو ان کی خواہش اور حکم پہ میں نے کہا پھر تینوں حلقہ جات کا راولہ کوٹ، کھائی گلا اور ہجیرے کا ایک مشترکہ پروگرام کر لیں۔ اگرچہ ٹینٹیٹو میں نے ان کو کل جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے کہا تھا، لیکن ہم نے تھوڑا ایک دن پہلے کر لیا، اور یہ اس لیے بھی پہلے کیا کہ جو آپ کی فتح ہے، جو میری فتح ہے، یہ فتح میں نے کہا ہم راولہ کوٹ کی سرزمین پہ سیلیبریٹ کریں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے، سیاسی شعبہ بازی ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الفاظ اور زبان کی پاسداری میں یہ گردن کٹ سکتی ہے، یہ جھک نہیں سکتی اور بے وفا ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ وعدہ ایفا نہیں کیا۔ پنچ جو سرزمین ہے انقلاب کی، ہماری جو تاریخ ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم سیاست کا رخ موڑا کرتے ہیں، یہ پنچ سے اس لیے انقلاب نکلا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے
کچھ 31 32 33 کی فگر ایسی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئی کہ ہم نے میرپور میں ڈرائی پورٹ کا افتتاح کیا جو 31 32 سال سے التوا کا شکار. ہم نے مہاجرین جو ہمارے پاس آئے لٹے پیٹے بیس کیمپ کی حکومتوں کے اپنے پیٹ بھرے تو کسی کا سوچے گے نا. وہ مہاجرین جن کے نام پہ ہم اقتدار میں آتے ہیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں کیا امید لے کے آئی تھی. آج بھی ان کو جانوروں سے نیچلے سٹینڈرڈ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ پہلا پائلٹ پروجیکٹ جو ہم نے ہمارے اس وقت وزیر اعظم پاکستان قائد پاکستان چیئرمین تحریک انصاف سے 3.5 ارب ہم نے لیے. آج ایجے کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہم انشاءاللہ جلد ان کے لیے پختہ کیمپوں کا جو ہم نے کہا تھا کہ شروع کریں گے. لیکن وہ فیملیاں آپ کو بھی یاد آتی ہیں, ہم سب کو یاد آتی ہیں کہ جو 8 مقام کے رستے سے ہمیں تبرے کسی واپس گئی تھی کہ ہم سمجھے تھے کہ تم آزاد ہو. ہمیں بھی اس کی کوئی جھلک آئے گی, ہمیں بھی وہ آکسیجن کوئی فریش ایئر. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ چونکہ ان ماؤں بہنوں کے دل دکھے ہوئے تھے, میں یہ دہرانا نہیں چاہتا جو وہ میں تبرے کیے تھے انہوں نے, وہ بالکل بجا تھی. چونکہ ہم جو سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ مہاجرین کو 89 سے لے کے 2022 تک کیا دے رہے ہیں 2200 روپے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 100 125 150 کے حساب سے سالانہ اضافہ کیا. میں نے کہا کہ کیمپ پر کمپاؤنڈ پختہ بننے میں ٹائم لگے گا. یک مشت جب ان کے مہاجرین کے 1500 روپیہ فی کا ماہانہ گزارا الاؤنس کا اضافہ کیا, آپ یقین مانیں کہ جو وہاں پہ ہمارے بزرگ ہیں, میں خود کیمپ میں گیا بور میں, ان کو یقین نہ آئے. ہماری سیاست نے انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا لوگوں کا جو اعتماد کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کو لوٹا ہے, اس ٹیسٹ ڈیفیسٹ جو پیدا ہوا ہے. میرے پاس کوئی لڑکا آیا, وہ اس کو میں نے 5 دفعہ کہا, اس نے کہا جی مجھے ایج میں ویور چاہیے اور مجھے جاب چاہیے. میں نے کہا بیٹا آپ کا ہو گیا کام. اب پھر وہ ایک بندہ اس کے دروازے کے باہر تھا, بہت رش تھی, ان دنوں میں منسٹر تھا. تو ایک بندے نے چاٹی مار کے اس نے کہا جی اس کا کام کرنا ہے. میں نے کہا نہیں ہوگا. میں جب باہر نکلا تو 300 آدمی میرے آفس کے باہر کھڑا تھا, ہر ضلع سے لوگ آتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والے کو کوئی نہ کوئی اس کی دلجوئی ہو سکے, چونکہ وہ ایک آس اور امید لے کے آئے. یہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے کائناتی نظام ہے, یہ ایک ارتقائی اور اسباب کا سسٹم ہے. اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈتا ہے, میرا بھی کوئی اسباب ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. اس لڑکے نے پھر 2 بندے پیش کر دیے کہ جس کا کام کرنا. آپ یقین مانگے کہ یہ چیز مجھے اریٹیٹ کرتی ہے, چونکہ میرا مزاج ہو رہا ہے. اس کو چونکہ جن ٹھگوں سے واسطہ پڑا تھا, اب وہ مجھے اریٹیشن لگ رہی تھی. میں نے کہا اب تمہارا کام کسی صورت نہیں ہوگا, مجھے نظر نہ آنے دو. خیر گاڑی میں بیٹھا, میں بعد میں سوچا کہ اس کا قصور نہیں ہوگا, قصور میرا ہوگا. چونکہ اس کو ایسے ملتے رہے کہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے بناسی ٹھگ لگا دیتے. بنیادی طور پہ ایک دفعہ کے الفاظ کہے ہوئے یہاں پہ کسی کو یقین نہیں آتا, اس لیے کہ آپ کا اعتماد ایک دفعہ نہیں لوٹا گیا. میں کئی لوگوں کے ساتھ ابھی الجھ پڑتا تھا کہ وہ کیوں نہیں یقین کرتے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. وہ کہتے نہیں ہوں گے, سوالی پتہ نہیں ہوتا. آزاد کشمیر والوں کو ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے. میں نے کہا اب کی بار نہیں ہوگا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آزاد کشمیر چراغا نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھو, کوئی موٹر سائیکل کے پیسے نہ ہو محلات میں پہنچے اور اس میں یہ کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے پیٹ کاٹ گئے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پہ ہم اپنے موقف پہ کھڑے تھے, سچے تھے, اور ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں 12 دفعہ یہ بات کہی کہ اس کے اندر ان کی دلچسپی غیر معمولی تھی, اور اعلیٰ سطح پہ جو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر ہے انہوں نے ہماری معاونت کی, رہنمائی کی ہر موقع. پہلے جب 3 روزہ کہے گئے, ہم نے کہا 1 پہ کرتے ہیں, کچھ مسائل تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی آسانی کے لیے کیا تھا, آپ 1 پہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جہاں تک میں کبھی پر غصہ کر لیتا ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ, لیکن سچی بات یہ ہے
کہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. یہ جب میں بات کے اندر تھوڑا سا، چونکہ مجھے وہ نوٹس دیا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا ان کا وہ کہ مجھے اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھ سے ڈرا کے کام کرا لے گا یا طلبی کرا لے گا تو یہ کسی کی بھی بھول ہوگی. ڈرانا اور ڈرنے والا، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم مسلم پیدا نہیں ہوتے، ڈرایا کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. تو الیکشن کمیشن کا وہ بات بری لگی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بھی ایک ممبر ان کے اس وقت سسپینڈ ہے یا ان کی پاورز نہیں ہے ان کے پاس. ایک ممبر چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں اماتن کھڑے رہے اور جدوجہد کرتے رہے. اور جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ان کی لحاظان ہونی چاہیے تھی، شاید اپنی بساط میں انہوں نے بہتر کی. اس موقع پہ میں چونکہ سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو بھی اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. انہوں نے بھی اپنی لیمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی. انسان ہونے کے ناطے تھوڑی بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر کسی سائڈ پہ جھکاؤ تھا یا ابھی بھی ہے تو اتنا میں مارجن دے دیتا ہوں تو کوئی بات نہیں. لیکن میں اس وجہ سے غصہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں ہر وقت آپ اس کے تخصہ مشق بنائیں گے. وہ پچھلے الیکشن میں بھی ہوا، اب بھی تھا تو میں تھوڑا سا ان سے ناراض ہوا. لیکن سچی بات ہے کہ کل آپ کے موجودہ ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن نے آپ کے 3 مرحلوں میں الیکشن کرنے کا اعلان کیا، وہ اس کی طرف میں آتا ہوں کہ 3 میں کیسے ہوں. لیکن اس کے لیے میں ریاست کے رہنے والے اور پنچ کے رہنے والے خصوصی طور پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یقین جانیں کہ ایک ہائی سطح کی میٹنگ میں جس میں ہم 3 یا 4 لوگ تھے، اس میں ہمارے ملک سے بھی کچھ 1-2 لوگ بڑے لوگ تھے. میں نے کہا جی اگر کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے تو راولہ کوٹ والوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری ریاست کی سیکورٹی کی ڈیوٹی سنبھالیں گے. وہ سب میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے وہ جو سڑکیں بلاک ہو جائے. میں کہ سڑکیں کتنے پرسنٹ سن؟ میں نے کہا آپ نے ابھی دیکھے نہیں. میں نے کہا جی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. وہ طریقہ کار کہ اس پاور کو نچلی سطح پہ لے کے جانا ہے، ملک سے اقربا پروری کو ختم کرنا ہے، نیپوٹزم کو ختم کرنا ہے اور کرپشن کو واصل جنم کرنا. میں نے مظفرآباد میں بھی خان صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ لوگ کہتے تھے جی خان آیا ہاتھوں پہ سرسوں کیوں نہیں جمتی، تو کیسے جمائیں؟ بنیادی طور پہ آپ کو کسی چیز کا قبلہ درست کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب جب ہم آزاد کشمیر میں جب وہاں پہ خان کی حکومت کی گورننس کی سمراٹ آنے کا ٹائم ہوا تو گھر بھیج دیا. این آر او کدھر گیا، کدھر سے آیا، نیب کدھر گیا، احتساب کدھر گیا، کاؤنٹ کرے گا اکاؤنٹیبلٹی. یہ اکاؤنٹیبلٹی صرف عمران خان کا ٹھیکہ ہے، کیوں نہیں کرتے اکاؤنٹیبلٹی؟ بنیادی طور پہ اگر آپس میں اس طرح مفاہمت کرنی ہے، سمجھوتے کر رہے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے. ہم ہر اس چیز کی مخالفت کریں گے جو ملک کو نقصان پہنچائے گی. بنیادی طور پہ کہا گیا کہ جی آزاد کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا چلے یوم تاسیس کے موقع پہ 24 اکتوبر کو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے 5 ماہ کی کارکردگی کسی کے 10, 15, 20 سالوں پہ حاوی نہ ہو. لائیو مناظرہ کریں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، میں موقع پہ ریزائن کروں گا. بنیادی طور پہ اقتدار مانگنے سے، اقتدار خواہش کرنے سے یا اقتدار منتیں ترلے کرنے سے جو اقتدار ملے میں اس اقتدار کو لات مارتا ہوں. آپ کا وقار اور آپ کا شملہ اونچا رہنا چاہیے. آپ جب حکومت کریں عزت کے ساتھ کریں. عزت کے بغیر ایسی حکومتوں پر لعنت بہنی چاہیے اور لات مارنی چاہیے. میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا سر ہمیشہ وقار کے ساتھ اونچا رہے گا. اس کی ایک اپنی شان رہے گی. ایک بات آپ دیکھیے 14 سال پیچھے جائیے. میں ان جاہلین کی تعریف نہیں کر رہا، میں صرف ایک بس بتا رہا ہوں کہ قبائل کے کیا ہوتا ہے. وہ مشرکین یا وہ کافرین جو تھے جب ان کی گردن کاٹی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ مسلمانوں کے ہاں مجاہدین کی طرف سے جب ان کی گردن کاٹی جاتی کسی سردار کی، بڑے بڑے سرداروں کا تاریخ میں وہ کہتے گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سرداری کا روب بھی رہے اور گردن سردار کی لگے، یہ ہر سردار کا لگے. یہ وہ وصف ہے کہ جو آپ کو غیرت ہے. وہ ایگو کہیں جاہلیت کی طرف بھی لے جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک وصف ہے. آج کی تقریر میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ وہ خصلتیں ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا.
تو میں آج آپ کے ساتھ میں نے پیچھے چونکہ سردار نیئر صاحب کے ساتھ بات کی تھی لیکن آج میں اس کو چونکہ یہ ہوئی ہوئی ہماری 2-2.5 مہینے چونکہ یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا ہل اسٹیشن میں پیکج وہ کریں گے پورے کا پورا کیونکہ جس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ راولا کوٹ میں ٹورسٹ ہے اور وہ ٹورسٹ جب یہاں پہ آئے تو اس کو 15 دن کی ہم انگیجمنٹ دیں گے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن جو چیز میں نے کہی تھی آج چونکہ ہمارے دوسرے 2 بھائی بھی جو کھائی گلا سے سردار خطاب اعظم صاحب اور اجیرا سے سردار ارزش صاحب بھی موجود ہیں تو میں نے ان کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو روٹین کی ہم اسکیمیں دیتے ہیں ٹکٹ ہولڈرز کو اس سے ہٹ کے نیئر صاحب کو ایکسٹرا اس سال میں ہم 5 کروڑ دیں گے اس اسکیم سے ہٹ کے اور 3 کروڑ کھائی گلا اور 3 کروڑ اجیرا کے لیے یہ تھوڑا کہ روٹین کا سب کو ملے گا ٹکٹ ہولڈر کو یہ اس کے علاوہ میں نے ان کو کہا تھا لیکن آج میں نے کہا کہ ایک اوکیزن ہے تو ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ کوئی نہیں ہم اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے یہ ان کے ساتھ ہوئی تھی یہ راولا کوٹ میں بھی بہت اپوزیشن دیکھی اقتدار میں تھوڑا ٹائم جب سردار یعقوب صاحب آئے میں یونیورسٹیوں کی کالجز کی انہوں نے کنٹریبیوشن کی میں لاسٹ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں لوکل آدمی جو بھی ہوگا اس سے کم موقع ملا ہوگا کم چانس ملے ہوں گے لیکن جو کر جاتا ہے میں کوئی بھی ہو یہ چونکہ ادارے بھی اگر سردار یعقوب صاحب اقتدار میں نہ ہوتے حکومت میں اپنا اثر نہ رکھ سک رہے ہوتے تو آپ کو نہ ملتے لیکن یہ جو خاکسار آپ کے سامنے کھڑا ہے جو پنچنی کشمیر کی آواز ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں کر جاؤں گا وہ آئندہ آنے میں 100 سال والا نہ کوئی کر سکے گا نہ کسی نے سوچا ہوگا راولا کوٹ لیڈ کرے گا کیونکہ اس کے لیے کمپنی ایسی میں جہاں بھی جاتا ہوں ویسے کیونکہ وہ جو بھی جاتے تھے وہ اپنی جیب پہ لٹو کے دیکھتے تھے ختم جو نہیں لگا اپنا 4 سال کی طرح کرنے بھائی لیکن میرا وہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے جو یہاں آئے گا وہ آپ کا میرا حق ہے اس جگہ کی قربانی ہے ایک ابھی مجھے فتح صاحب کہہ رہے تھے اپنا کیپٹن حسین شہید صاحب کے مزار کے حوالے سے وہ شاید کمیٹی رہ گئی وہ میں نیئر صاحب کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ کمیٹی وہ بھی بنائے اور ان کی ایک جو تھا کہ ہم نے ان کو لاسٹ ٹائم میں نے ان کی برسی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو جنرل کا جو ہمارا آزادی کا رینک ہے ہم اس نام سے ان کو کیپٹن کے بیچو کی تو ان کا فوجی رینک تھا جنرل کا رینک ہم نے کہا تھا کہ سب اس نام سے ان کو جو ہے نا جنرل حسین شہید کے نام سے ان کو پکارا جائے لکھا جائے یہاں جو ڈگری کالج دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جو اپنے اسلاف کو بھولتے ہیں کام ایسی کوئی کام دنیا میں سروائیو نہیں کر سکی جو اپنے اسلاف اور اکابرین کو بول اپنے بزرگوں کو بول کے اس کا دنیا میں نام و نشان مٹ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی قربانیاں اور ان کی خدمات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے وہ ہر وہ سٹیپ اٹھانا ہوگا کہ آئندہ آنے والی ہماری جنریشن کس طرح اس چیز کو یاد رکھیں گے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں پرسوں میری آپ تقریر دیکھی ہوگی آپ نے میرپور میں کہا یہ تھالی میں رکھ کے ملا آزاد کشمیر میں ایسے کو دے گیا تھا چپے چپے کے اوپر ہمارے آبا اجداد کا خون ہے اور ہم اس خون کے وارث ہیں ہم نے اس کی آبیاری کرنی ہے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں کسی حوالے سے انفلوئنس کر سکے گا وہ قطعاً نہیں کر سکتا نہ اس کا تصور کرے الیکشن پہ جو میں بات کر رہا تھا میری ہے میں اگرچہ اس کے اوپر جو آج تک جیتے وہ پنچ کے ظفر آباد کے میرپور ڈویژن کے تمام لوگوں کو تمام علاقوں کو جو ان اپوز اب تک الیکٹ ہو چکے ہیں میں ان کو مبارکباد دوں اس حوالے سے میں نے ہر جگہ پہ خود بھی دوسری پارٹیوں کے ورکر کارکنان یا ان کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی اس وقت آپ کی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میں ان کو ہر جگہ پہ اس لیے قابل تحسین سمجھتا ہوں ان کی کوششوں کو اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت اور سیاست کے اندر آ کے حصہ لیا وہ آگے آئیں اگر الیکٹ ہو کے آئیں گے یو سی کے چیئرمین بنے ضلع کے بنتے ہیں یا ضلع حکومتوں کے بنتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی یہ جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر کے لازم و ملزوم ہے چیزیں اور وہ کسی حد تک اپنے قائدین کو بھی کچھ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد میرا حال ہے 70-72 کراس کر گئے جنہوں نے ٹکٹ واپس کیے پی ایم ایل این کے پاس تھے ہی کم میرا حال ہے تو رہ سکے پتہ نہیں کتنے رہ گئے لیکن چلے وہ چونکہ بنیادی طور پہ کر کے رہے میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اس قوم کے 31-32 سالوں بعد بھی وہ بنیادی طور پہ وہ یہ حق دینے کو تیار نہیں اب اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اب بھی خواہش اور کوشش ہے
کہ ایک دن ہو جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے اکٹھے کرا لیتے. ہم اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کو یہ کہیں گے, اور اسپیشلی چیف سیکرٹری کی, جو بنیادی طور پہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اذان کریں. اگر یہ ایک دن ہمارے پونچھ اور مظفر آباد کے ہو جاتے ہیں, الیکشن کے علاوہ تو آپشن ہی کوئی نہیں, وہ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا وہ نہیں ہونے. میں نے یہاں تک کہا کہ جو سب سے مشکل ڈسٹرکٹ ہے میں اس کے اندر خود ڈیوٹی دینے کو تیار ہوں. میں اپنی ساری کی ساری سیکورٹی الیکشن ڈیوٹی پہ دینے کو تیار ہوں. میں نے کہیں کو لینا جو ایک انسان سے پاسبل ہو سکتا ہے, میں نے وہ اپنے تئیں وہ افرض ایکسٹینڈ کی کہ الیکشن سردار تنویر نے جو کمنٹ کیے وہ ہر حال میں ہوں گے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو لہذا بنیادی طور پہ آپ جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر راولہ کوٹ شہر کا حلقہ سنگولا ہے, کھائی گلا اور اجیرا کی جتنی یوسیز اور ضلع کونسل کے ممبران ہیں, لوکل کونسل کے جو عہدیداران یہاں پہ بیٹھے, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چونکہ الیکشن کی بھی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ جن کو کوئی بات نہیں ملتی وہ کوئی ایسی چیز لے کے چلے. آپ لوگ منتخب ہو کے آئیں. میں دوسری پارٹیوں کے لیے بھی یہ کہتا ہوں ان پریسیڈنٹڈ فنڈ بھی ملیں گے اور ان پریسیڈنٹڈ آپ کو پاورز بھی ملیں گے. یہ پاورز آپ کا حق ہے. مجھے پاور کے ارتکاز سے میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ چیڑ ہے کہ ایک جگہ پہ سینٹری کو نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کا حق ہے, آپ کو ملنے جا رہا ہے. آپ نے حکومتی امور میں اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے اور ہم اس کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس وساطت سے چونکہ زیادہ کام حکومتیں ہی کیا کرتی ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں, کیونکہ جو اس وقت اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ جو آپ کے لیے تعمیر اور ترقی کا جذبہ رکھتی ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش ہیں. ہماری پارٹی کے اندر شروع میں کچھ تھوڑی بہت مگر آرا ہوئی ہوگی کہ الیکشن نہ ہو, لیکن میں اس حوالے سے جو ہمارے تمام وزراء اکرام ہیں, مشیران نظام ہیں اور معاونین خصوصی اور جتنے بھی ہمارے عہدیداران تحصیلوں میں, ضلعوں میں, جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فائنل ہمارے ڈیسیژن کے بعد سب سے سپلائی دیوار ہے اور ہم نے اسی طرح رہنا. صدر ریاست ہمارے بڑے بھائی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جس دن آئے اس کے دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ پونچھ کا ہنگامی دورہ کیا. دو ٹوک انداز میں یہ وسپرنگ کر رہے تھے کہ سوچ میں تو نہیں ہو سکتے. بیرسٹر صاحب میں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی بندہ ہے ان کی طرح, ان کے لیول کا مدبر آدمی ہے آپ کے پاس؟ تو بیرسٹر صاحب نے کہا یہ کیسے جائل ہے کہ یہ 32 سالوں بعد ہم حصہ دینا چاہ رہے ہیں, ہم اشتراک دینا چاہ رہے ہیں, فنڈ دینا چاہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ الیکشن ہو. تو اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں, لیکن میں اس راولہ کوٹ سے ایک آواز ضرور میں سمجھتا ہوں کہ جانی چاہیے, ان دروں تک شاید ابھی نہیں پہنچی. وفاقی گورنمنٹ اور تمام متعلقہ جو کنسلٹ کوارٹرز آزاد کشمیر کے اندر لینڈ الیکشن تو الیکشن کمیشن کروا رہے ہیں, 17,000 ہمارے ملازمین ڈیوٹی دے رہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ لینڈ آرڈر کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو کون لے گا بھائی؟ آزاد کشمیر پولیس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, لیکن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی پولیس پہ ہمیں فخر ہے. میں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کو شاید اس کے انجام کی طرف لے جائیں گے لینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے کے, تو میں نے کہا تھا کہ ماں نے جنا ہے تو وہ آئے لینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے. اگر اس کو چھٹی کا نہ یاد دلایا اور اس کی نسلیں آئندہ قانون توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے, میں نے کہا ایک دفعہ کرے پھر بتائیں گے اس کو. یہ جو اندھو میں کانے راجے بن کے نا بدماشی کرتے تھے, میں نے کہا ایک دفعہ پنڈال میں بتاتے ہیں تمہیں. یہ بات جب ہم تک پہنچی اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کوئی کسی کا ورکر آئے گا, بڑے کو بھی نہیں چھوڑیں گے, پہلے بڑے کو بھی سیٹ کے باہر نکالیں گے, جوتے ماریں گے, پھر اس کے بعد چھوٹی سی بات میں کرتے تو کہتے جی پرائم منسٹر کی یہ زبان ہوتی ہے. اور زبان پرائم منسٹر نے تو وہ بولی نہیں, ویسے ساری آتی ہے. میں زبانیں ساری آتی ہیں, لیکن جو تم لوگوں کی زبان دنیا نے سنی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں بتا رہے ہیں. اس کم بولتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کم علم بھی, علم آپ کے بارے میں سارا ہے. تو لہذا میری ان سے یہ ہے, پھر ایک دفعہ کہنے لگے جی کہ پرائم منسٹر اور پوری کیبنٹ جو ہے FIR ہو گئی. بھائی آپ کا کوئی عمل, آپ کا کوئی ایسا جسچر اور آپ کی کوئی موومنٹ ایسی نہیں ہے جو قابل گرفت اور قابل FIR ہو, یہ FIR کرانے لگے. یہ ہمیں ڈراتے ہیں تاکہ یہ اس سے پہلے
کہ کوئی مطلب ان کی طرف خوف جائے. ان کو خوف کس بات؟ ان کا خوف آپ لوگوں نے کیا ہے دور. یہ آپ لوگوں کا عزم تھا. آپ لوگ ہماری پشت پہ تھے. ہمیں اس لیے یقین تھا کہ ہماری پوری قوم ہمارے ساتھ. ساؤتھ ہو وہ بھمبر سے لے کے شاردا تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی, یا کھائی گلا سے ہو کے گریس ویلی کی طرف جائے, کوئی جگہ نہیں تھی کہ جو لوگ عمران خان کے نعرے کے پیچھے اور وہ ہماری ڈارس بنا رہے. اس لیے ہم کھڑے ہوئے. یہ ہونے تھے الیکشن. اس کے لیے آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. میں نے آج آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھی کہ یہ 31 اور 32 سالوں میں کیا کیا ہوا, لیکن یہ ابھی کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ 31-32 کیسے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے نصیب میں آیا. جو کہہ رہے تھے کام نہیں ہوئے, آج کل ہم نے اخبارات میں دینے شروع کیے. آزاد کشمیر کی سیاست میں نہ صرف پہلی دفعہ یوتھ کو, اب ہماری جو اسٹوڈنٹس ونگ جو لیبر اور ٹریڈ کے ہیں, آپ دیکھیں گے لائرز کے حوالے سے میں نے 1-2 دفعہ کہا, یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی ہم نے جو انصاف لائر فورم ہے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر سکے. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام شروع ہو گیا. آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں تھوڑا سا کوئی اوپر جاتا ہے نا لیڈر, وہ کہتے ہیں دوسرے پیچھے رکھو, میں اپنی نوی پارٹی کھول لیتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ راولا کوٹ کو سب پتا ہے. یعنی اپنی کوئی دکان کھول لے گا. یہ نیب صاحب جو میرے ساتھ ناراض کی ہے, جن کے ساتھ میری بول چال پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی اشتہار چھپا کہ نہیں چھپا اخبار میں, پاکستان تحریک انصاف نے وہ تیرا ڈال دیا ہے. یعنی یہ جو چورن بیچتے تھے وہ آج نہیں بیٹھے. کیوں کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو پیچھے رکھے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی, پہلے کہتے تھے عمران خان نے بدتمیز باتیں کر دی, کرسی نہیں چھوڑی. اب جو ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی کی آنرشپ پہ آئے, یہ پاکستان تحریک انصاف راجوڑا نہیں ہے, یہ سب کی پارٹی ہے. اور یہ گھر گھر میں اس لیے ترانہ بج رہا ہے, اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلے میں میرا حال ہے کافی لمبا ہو گیا. میں آپ کے جوش جذبے کو سلام کرتا ہوں, لیکن یہ الیکشن تک اسی طرح رہنا چاہیے. اگر پوری ریاست میں یہ ذمہ داریاں نہ لگی, جناب سردار خان قیوم صاحب, آپ نے جس جذبے کا, آپ کی چونکہ ذمہ داریاں آ رہی ہیں الیکشن کے بعد, کیونکہ آپ ہمارے اتحادی نہیں, آپ بھائی ہیں ہمارے, تو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گی. جو اس کے ساتھ یہاں پہ جن کے لوگوں کے میں اس کو نام شاید رہ گئے تھے, اس میں کامران اعظم صاحب ہیں, عمر دیو صاحب, سردار خورشید صاحب ہیں, ندیم آزاد صاحب بڑے عرصے پر نظر ہے. میرا کوئی بیمار رہے یا ویسے سردار ضیاء الرحمان صاحب ہیں, انم عباس ہماری وہاں سے ہماری کینڈیڈیٹ ہے. یہ چونکہ خواتین کو آپ نے اسپیشلی انکریج کرنا ہے. یاسر مشتاق صاحب ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اپنا پرائم منسٹر کے. سردار افنان نواز صاحب ہیں, اپنا سردار ارشد صاحب ہیں. دائی چکتے صاحب تمہیں نعرے کو صحیح نہیں لائے, اس دن میں آنے والی 1.5 سال تو ہمیں سوچنے میں لگے. سردار ریاض صاحب. اور اپنا ایک بات, یونیورسٹی کی بلڈنگ کا مجھے اپنا سردار نیر ایوب صاحب یاد کریں. یہ بلڈنگ تو بہت مائنر ہے. میں نے کچھ بات کیا کہ ہم جو بہت جگہ تھے انسٹیٹیوشن میں, میں نے آپ کو توجہ دلائی, نوٹس تھا. آپ ویٹ کریں کہ ہم آپ کے لیے ایجوکیشن فیلڈ میں کیا لا رہے ہیں. وہ چیز آئیں گی کہ باہر سے بھی لوگ آئیں گے. ایک بلڈنگ کا تو ایشو نہیں ہے, یہ تو ہوئی گئی, لیکن جو دوسری یونیورسٹی کی برانچز, ہم چونکہ ایک اسکل یونیورسٹی کا کر رہے ہیں, اس کا مین کیمپس یہاں پہ آئے گا. یہ چونکہ ہم الگ دوسرے پروگرام میں کریں گے, لیکن میں نے کہا کہ راولا کوٹ میں اب باہر سے بھی لوگ پڑھنے آئیں گے, صرف پڑھنے نہیں, ٹوریزم کے لیے بھی آئیں گے. آج کے حوالے سے آپ سب کا بہت شکریہ.